معاملہ نہیں ہے جو کل منظر عام پر آیا ہے۔ سلطان شاہی کے اندر ناگین کا معاملہ جو سالوں سے چل رہا تھا، وہاں کون رہتے تھے؟ برقعے والی جو سو مسلم خواتین۔ چادر گھاٹ کے کچرے کی کنڈی کے بعد جو معاملہ ہوا، وہاں پر مسلم خواتین۔ یہ کل علاقے میں جو سو چندران گنٹے کے آگے جو معاملہ ہوا، وہاں مسلم خواتین۔ سدھیمر بازار مسجد کے سامنے پھولوں کی دکان میں جو لائن ہے، وہاں پر مسلم خواتین۔ کئی جگہ پر اس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں علم کی کمی کی۔ 5,000 10,000 یا 1 کروڑ روپے کے لیے بڑے ہی تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے کہ مسلم عورتیں اپنے جو سو بدن کی نمائش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی غیر مردوں کے سامنے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس کی ریکارڈنگ کر کے اسے دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے صرف پیسے کے نام پر۔ لیکن 5,000 10,000 یا 1 کروڑ روپے کے لیے بڑے ہی تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے کہ مسلم عورتیں اپنے جو سو بدن کی نمائش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی غیر مردوں کے سامنے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس کی ریکارڈنگ کر کے اسے دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے صرف پیسے کے نام پر۔ عورتیں، مسلمان عورتیں، کیا ان کے باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے سسر نہیں ہیں؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہیں؟ ہے نا، گھر میں تو خود پل کے بڑے نہیں ہو جا رہے ہیں۔ یہ عورتوں کی کوئی بستی تو نہیں ہے حیدرآباد کے اندر جہاں سے ساری عورتیں اٹھ کے چلے جا رہی، گاڑیوں پہ چھوڑنے والے ان کے مرد، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے ماموں، ان کے چچا، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے سسرے، کوئی نہ کوئی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام، حیدرآباد شہر میں کل ایک بہت ہی جو سو بے حیا واقعہ لوگوں کے سامنے منظر پر آیا۔ خاص طور پہ مجھے الحمدللہ آج دکن نیوز کی طرف سے جو سو بھائی صاحب نے کال کیا اور اس واقعے کا علم دیا۔ پھر میں نے اس رپورٹ کو چیک کیا جو میڈیا میں جو سو گردش کر رہی تھی، اور پتہ چلا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے میں مسلمان عورتوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس قسم کے وعدے کیے گئے جو کبھی ان کے لیے پورے نہیں ہو سکتے، اور ایسے وعدے ان کے سامنے کیے گئے جن وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی عزت کو نیلام کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عقیدے، ان کے دین کو بھی برباد کیا گیا۔ واقعی آپ نے سنا ہوگا، میں علاقے کا نام لیے بغیر آپ کے سامنے بات کہہ دوں کہ میڈیا میں کل سے جو نیوز یہاں پر چل رہی ہے کہ پولیس کی جانب سے ایک سٹنگ آپریشن کیا گیا اور ایک بہت ہی اچھا کارنامہ کیا گیا، ایک ایسے ظالم کو جو سو منظر یہاں پر لایا گیا جہاں پر خواتین کو یہ جھانسا دیا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، کروڑوں روپیہ آ جائیں گا، پیسے والے بن جائیں گے، اس کے لیے آپ کو آپ کی تصویر دینی پڑے گی۔ لیکن تصویر اس قسم سے ان کے پاس لیتے تھے کہ ان کے جو سو بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جادوگروں کی سائنس ہوتی ہے، اس سائنس کے مطابق کچھ نام وغیرہ لے کر انہیں ایک وعدہ کر دیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس گھر میں کچھ 5,000 آ جائیں، 10,000 آ جائیں، کسی ایسی وجہ سے جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ لیکن 5,000 10,000 یا 1 کروڑ روپے کے لیے بڑے ہی تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے کہ مسلم عورتیں اپنے جو سو بدن کی نمائش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی غیر مردوں کے سامنے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس کی ریکارڈنگ کر کے اسے دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے صرف پیسے کے نام پر۔ ناظرین کرام، اس موقع پر 2-4 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، گھر کے باپ کی، سسر کی، شوہر کی، بھائی کی، بیٹے کی، کہ گھر کی عورت اگر گھر کے باہر آپ کے علم سے بھی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، یا آپ کے علم میں ان کا کہیں جانا نہیں ہے تو کہاں جا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے عورت کے اوپر، کہ ان کے رہن سہن، ان کے کھانے پینے، ان کے اخراجات اور ان کی زندگی کی ضروریات کی ذمہ داری جس طرح آپ کی ہے، اسی طرح ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے دینی تعلیم، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ اندھے بن کر یا شتر مکھ کی طرح یہ سمجھ کر کہ منڈا یا چہرہ اگر آپ بل میں ڈال دیے، دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بات نہ ہو کہ آپ کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، یا علم میں ہو بھی کئی مرد حضرات ہی ایسے ہوں گے جو اپنی عورتوں کو ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں کے پاس چھوڑ رہے ہیں جو جادو وغیرہ کا جھانسا دے کر، پیسے کا جھانسا دے کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مرد کے بھی اندر ہی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان امت کے اندر اس بات کا علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو شرک ہے، یہ گناہ ایسا ہے جو کفر ہے۔ اب آپ اگر یہ سوچیں گے کہ بھائی کسی سے اگر مدد طلب کر رہے ہیں،
کسی چیز کو مانگنے کے لیے وہ شرک کیسا ہو گیا؟ بتائیں گے آپ کو، یہی مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ اللہ کے خلاف کس طرح دوسروں سے مدد مانگا جانا کفر اور شرک ہوتا ہے، جس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسانی تقاضا، اگر آپ کسی سے پانی مانگ لیتے ہیں، کسی سے جو سو چائے مانگ لیتے ہیں، یہ انسانی تقاضا ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن کسی کو نقصان دینے کا مالک سمجھ لینا یا کسی کو فائدہ دینے کا مالک سمجھ لینا اور ان کے کہنے پر کسی جن کو خوش کرنے والا عمل کر دینا، یہ اللہ کے خلاف کفر کرنا ہے، یہ شرک کرنا ہے، اسلام سے خارج ہو جانے والے اعمال ہوتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے تمام مسلمان عورتوں کو جو اس طریقے سے جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں یا جو سو مجاوروں کے پاس جا کر جو سو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی اس نام پر کہ گھر کے اندر گھر کے باہر بندش کروا دی جاتی ہے، کبھی یہ نام پر کہ جو سو بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی ساس کی ٹانگ توڑوانے کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ ایسی ساسیں بھی ہیں جو اپنی بہو کو گروا کر اس کا ایکسیڈنٹ کروانے کے جو سو کام کرتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو بیٹے کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہو کی طرف سے، کوئی عورت ایسی ہے جو ماں باپ کی طرف سے شوہر کو اپنی طرف پورا کھینچنے کے لیے راغب کرتی ہے۔ یہ تمام جو سائنس ہے، یہ علم ہے، یقیناً اس بات کا علم ہے، لیکن اس علم کا حاصل کرنا، اس علم کا استعمال کرنا کفر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہی نے دنیا میں جو سو مرغی کو پیدا کیا، اور اللہ ہی نے دنیا میں بکرے کو پیدا کیا، اور اللہ ہی نے دنیا میں سور کو پیدا کیا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے سور کو پیدا نہیں کیا، اللہ ہی ہے سور کا خالق، اللہ ہی ہے بکرے کا خالق، لیکن اللہ نے آپ کے لیے بکرے کے گوشت کو حلال کر دیا اور سور کی پیدائش اللہ نے کرتے ہوئے سور کا گوشت حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی جادوگر یا مجاور کے پاس جا کر اس علم کے ذریعے مدد حاصل کرنا، چند پیسے حاصل کرنا، کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دینا، اپنے بیٹے کو اپنی طرف کھینچنا، اپنے شوہر کو اپنی طرف کھینچنا، کسی لڑکی کو اپنی محبت میں جھانس لینا، گھروں کی بندش کروا دینا، گھروں کے اندر شیطانی جو سو آوازوں وغیرہ کو بند کروانا، یہ بھی ایک علم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سنت میں بتایا، جسے رقیہ شریعہ کہا جاتا ہے، کہ گھروں کے اندر جنات وغیرہ ہے، مصیبتیں ہیں، زندگی میں پریشان حالات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ توحید پر رہ کر شرک سے بچتے ہوئے، کفر سے بچتے ہوئے کس طرح مانگا جائے، اور وہ مثالیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں بتا دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا اور لوگ اپنی ایمان پر جمے ہوئے رہے، مصیبت میں بھی ایمان پر جمے تھے اور خوشحالی میں بھی ایمان پر جمے ہوئے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، علم کی کمزوری کی وجہ سے علماء کرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، جامعہ نظامیہ ہمارے پاس ہے، دیگر جو سو دیوبند کے مدارس اولڈ سٹی کے اندر ہمارے پاس ہے، لیکن لوگوں کو عقیدے کی یہ بنیادی باتوں کا علم آخر کب دیا جائے گا؟ ایک معاملہ نہیں ہے جو کل منظر عام پر آیا ہے، سلطان شاہی کے اندر ناگین کا معاملہ جو سالوں سے چل رہا تھا، وہاں کون رہتے تھے؟ برقعے والی جو سو مسلم خواتین۔ چادر گھاٹ کے کچرے کی کنڈی کے بعد جو معاملہ ہوا، وہاں پر مسلم خواتین۔ یہ کل علاقے میں جو سو چندران گنٹے کے آگے جو معاملہ ہوا، وہاں مسلم خواتین۔ سدھمبر بازار مسجد کے سامنے پھولوں کی دکان میں جو لائن ہے، وہاں پر مسلم خواتین۔ کئی جگہ پر اس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے۔ علم نہیں ہوتا، عقیدہ، یقین، ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، وہ علم نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے کام ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ شیطانی علم ہے۔ آپ کو وقتیہ طور پہ فائدہ دکھے گا، لیکن دین کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ کسی کے بعد بھی ان مجاوروں کے پاس آپ جائیے، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جن کو بھی پیدا کرتے ہیں، جسے قرین کہا جاتا ہے۔ میرے آپ کے ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، جن۔ وہ انسان کو بھٹکاتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، گالی گلوچ کے وسوسے ڈالتا ہے، جو برا کام کرتے ہیں قرین ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی قرین پیدا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں میری مدد کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بس میرے دل میں اچھائی کی بات ڈالتا ہے، برائی والی کوئی بات نہیں ڈالتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کوئی بھی اگر پیسے ہونا ہے، کاروبار ہونا ہے، گھر میں سے وہ چوری ہو گیا، یہ چوری ہو گیا، ان کو کھینچنا ہے ہماری طرف، ان کی محبت میں راغب ہونا ہے، ان کی ٹانگ توڑنا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے، پہلے یہ مجاور کہیں گے فوٹو لے کے آئیے، اور اس طریقے سے یہاں جو اس جادوگر نے جو کام کیا ہے اس علاقے میں نے تو ڈبل گیم کھیل دیا۔
ایک تو فوٹو کے بہانے سے بے حیا تصاویر منگا لیا اور فحش گوئی اپنی نفسانی خواہشات کو بھی مٹانے لگا، ساتھ ہی ساتھ یہ عمل اس وجہ سے کروا رہا ہے ان کو فائدہ جلدی ہونے کے لیے، ممکن ہے ہو سکتا، لیکن وہ بھی اللہ کا حکم۔ شراب کا علم اللہ کا ہے، انگور کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انگور کو سڑا کر شراب کا علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن حرام کر دیا۔ اسی طرح یہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دی ہیں، انسان اس کا استعمال کر کے شرک اور کفر کر کے اپنے عقیدے کو برباد کرتا ہے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کی یہی تو دنیا کے اندر جنگ ہے کہ وہ مومنوں کو اللہ کے راستے سے روکے گا، گمراہ کرے گا، کفر کی طرف لے جائے گا۔ تو ہوتا ہی ہے اس میں، یہ لوگ تصاویر منگائیں گے، تصویر منگا کر کس کو نقصان کرنا ہے، کس کو کچھ فائدہ دینا ہے۔ تو پہلا عقیدہ آپ کا یہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ یہ جادوگر ہے جو ہمارے کو تھوڑا فائدہ دے سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کو سمجھ لینا کفر ہے، یہ سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ پھر یہ آپ سے پوچھیں گے ماں کا نام کیا ہے، ماں کے نام کے ساتھ منسوب کر کے جب آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے پاس جنات کی ایک ٹیم ہوتی ہے، 2 4 6 جتنے لیول کا مجاور اتنے جنوں کو پال لینا۔ جنات کو کیسے پالتے ہیں؟ انتہائی گندا کام کرو، جن ان کے پاس جو سو جی حضوری کے حاضر ہو جاتا۔ بچپن میں آپ نے دیکھا تھا ہوگا علاؤدین کا چراغ گھسو، جن آتا اور بولتا جو حکم میرے آقا۔ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن وہاں کارٹون میں ایک جو سو انٹرٹینمنٹ کے طور پر دکھایا گیا تھا، لیکن اس کی حقیقت ادھر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جنات کو خوش کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں کہ جنات ان کے کام کرنے کے لیے، چونکہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز دی ہیں، اس کا استعمال وہ کرتے ہیں۔ اور اس شیاطین جو ہے، جنات میں جو شیاطین ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنات میں جو شیاطین ہیں وہ یہ کام کاج کرتے ہیں۔ ان کے کام کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کو عورت کے خون سے، حیض کے خون سے لکھ کر اپنی ایڑیوں پہ بندھنا اور ٹوائلٹ کے اندر جانا، اتنا گندا کام ہے جس سے شیاطین خوش ہو کر ان کی طرف راغب ہو جاتے اور ان کے پاس چند باتیں کرنے آ جاتے، کیونکہ یہ آدمی شیطان کو خوش کرنے والا کام کر رہا۔ قرآن مجید کو لکھنا، گوبر رکھنا، گوبر پہ قرآن رکھنا، اس کے اوپر کپڑا رکھنا، اس کے اوپر بیٹھ جانا، قرآن کو کھنگلنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے۔ اس کے علاوہ اور ان کے پاس کئی کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اسلام کی گستاخی کرنے والے ہیں، جس سے شیاطین خوش ہوتے اور ان کے پاس ویلیڈیٹی پہ کام کرنے آ جاتے۔ اب آپ فوٹو لے کے جائیں گے، اس کو میری طرف راغب کر دیجئے، فوٹو پیسے کے ساتھ ویلیڈیٹی پر کام ہوتا ہے۔ مرغی کی قربانی شیطان کے نام پہ اتنی ویلیڈیٹی، اتنے دن تک یہ کام چلتا رہے گا۔ بکرے کی قربانی شیطان کے نام سے اتنے دن تک کام چلتا رہے گا۔ شروع میں ہم نے کہا تھا بھائی کفر کیسے ہوتا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے قربانی کرنا کفرش ہے۔ بندر کی قربانی، سور کی قربانی، بندر کو گاڑ دینا، سور کو گاڑ دینا، یہ سب کام کیا ہے؟ شیطانوں کو خوش کرنے والے وہ کام ہیں جس سے یہ لوگ مجاور لوگوں کے پاس جنات کی اپنی دکان بنا کے رہتے، بھائی یہ کام کرنا، ان کی ٹانگ توڑ دینا، ان کو گرا دینا ہے۔ ویلیڈیٹی پر ہر قرین جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس قرین سے ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں نیٹ ورک جڑتا اور ایک دوسرے سے معلومات حاصل کر کے کام کاج کر دیتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ طاقت دی، لیکن حکم اللہ کا۔ شراب پینے کے بعد جو نشہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، جادو کرنے کے بعد کسی پر اثر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اثر نہیں ہو رہا تو اللہ کے حکم سے، اثر ہو رہا اللہ کی آزمائش کی وجہ سے۔ کوئی اثر کروا لے رہا، جادو کروا لے رہا، اپنے ایمان، اپنے عقیدہ کو برباد کر لے رہا۔ اس طریقے سے ویلیڈیٹی پر کام ہوتا ہے، پیسے مل جاتے، میاں بیوی میں درار ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، اس کی طرف راغب کر دینا، جنات آتے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں کے کاروباروں میں یہی کام چلتا، کئی دکانوں کے کاروباروں میں یہی کام چلتا، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے مسلمان دکانوں کے شٹر اٹھانے والے میتھر کمیونٹی کے لوگ ہیں، پیچھے کرنے والے جادو کے کام۔ تو لہذا عقیدے کی اتنی بڑی بربادی ہے، ایمان کی اتنی بڑی بربادی ہے، کفر ہے، اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے۔ ایسے عمل کے لیے چند عورتوں کو کسی لوگوں نے اس اولڈ سٹی کے علاقے میں اپنے جھانسے میں لیا، تصویر لیے، ماں کا نام لیے، اس کے بعد کچھ ہو سکتا کچھ پیسہ آ جائے، 5,000 10,000، لیکن عزت تو چلے گی نا۔ 5,000 10,000 کے لیے عزت سے بھی بڑی چیز ایمان ہے، کفر ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اگر اس حال میں موت ہو گئی، وہ جو عورتیں مسلمان عورتیں، کیا ان کے باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے سسر نہیں ہیں؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہیں؟ ہے نا؟
گھر میں تو خود پل کے بڑے نہیں ہو جا رہے ہیں. یہ عورتوں کی کوئی بستی تو نہیں ہے حیدرآباد کے اندر جہاں سے ساری عورتیں اٹھ کے چلے جا رہی. گاڑیوں پہ چھوڑنے والے ان کے مرد, ان کے شوہر, ان کے بھائی, ان کے ماموں, ان کے چچا, ان کے دادا, ان کے نانا, ان کے سسرے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. یہ مردوں کی نگرانی میں اتنا بڑا کام ہو رہا, مطلب یہ کہ آپ بھی کفر کر رہے ہیں. اپنی عورت کو جو سو سامنے رکھنے کی تو عادت پڑ گئی. جس طرح شادی اسکیم کے اندر بہنوں کی فوٹو لگا کے 1.5 بھائیاں کھا جا رہے ہیں خالی دوستوں کی دعوت دینے کے لیے, ایسے ہی معاملہ ہو گیا. عورتوں کو سامنے لانے کی عادت ہو گئی, حتیٰ کہ کفر کرنے کے لیے اور ایک کفر کے نام پر کسی غیر محرم کے سامنے اپنی عورت کو ننگی کرنے میں بھی بے شرمی محسوس نہیں ہو رہی. اتنا ایمان مر گیا. تو لہذا یہ کفر والا عمل ہے, اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے. اللہ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگنا, اللہ کو چھوڑ کر جنات کے لیے قربانی کرنا, اللہ کو چھوڑ کر جنات سے فائدے کی امید رکھنا, اللہ کو چھوڑ کر جنات سے نقصان کے بچنے کی امید رکھنا, اسے کہتے ہیں کفر. لہذا مسلم کمیونٹی کے اہل علم علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کے اندر جمعہ خطبات میں لوگوں کو اس شیطانی علم سے آگاہ کریں. لوگ کفر اور شرک اور اسلام سے خارج والے عمل کی طرف کیسے جا رہے ہیں اس سے آگاہ کریں, کہ جادوگر اور یہ مجاوروں کے پاس کیا معاملہ ہوتا حقیقت میں کھل کر بیان کریں, وہ اس کا معاملہ ہے. اور خاص طور پہ اس موقع پہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. کل جو آپ نے کارنامہ انجام دیا, اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے والے ایسے لوگوں کے شر سے بچائیں. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت میں دعائیں بتائی ان دعاؤں کو پڑھ کر. وہ پیپر آپ الحمدللہ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن حدیث ہے, اس کے لیے آپ کو کسی کا جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود کو پڑھنا ہے, لیکن توکل اللہ پہ رکھتے ہوئے. آپ ہاتھ میں کالی ڈوری باندھ لیے, گلے میں کالی ڈوری باندھ لیے, ہاتھ میں ایک انگوٹھی رکھ لیے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نقصان نہیں ہوتا, اس سے فائدہ ہوتا, یہ ڈوری نظر سے بچا لیتی. کہیں بنڈیوں پر آپ دیکھیں گے, آم کی بنڈی, فروٹ کی بنڈی پر لوگ کالا کوئلہ لٹکا لیتے. اب تو کوئلہ نہیں مل رہا تو کالی پیکٹ میں جو سو اپنے میوے کو رکھ دیتے. وجہ کیا ہے؟ نظر سے بچنا. ارے اللہ کی ذات کے سامنے ایک کالی پرنی کو لا کے رکھ دی, اللہ کی ذات کے سامنے کالی کوئلے کی راکھ کو لا کے رکھ دی. ویسے اللہ کی ذات کے سامنے ایسے لوگوں کے پیچھے جو سو پڑ گئے, کچھ پیسہ, کچھ فائدہ, کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے, جو تم سے کفر کروا رہے ہیں, شیطانوں کی پوجا کروا رہے, جنات کی پوجا کرا رہے, جنات کی عبادت کرا رہے, ایسے برے شر سے جو سو بچنا چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں, یہ 2 قسم کے جو علاج ہیں, روحانی علاج, رقیہ شریعہ کا علاج, یہ 2 لوگوں میں آپ فرق کریں. دھوکے باز, شیطانی عمل کرنے والے لوگ, بلیک میجک کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ سخت سخت قانونی کارروائی کی جائے. لیکن جو قرآن اور سنت اسلام کا حصہ ہے, جس میں علاج کیا جاتا ہے لوگوں کو شیطانی شر سے بچانے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر یہ دعا پڑھتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, کہ اللہ میرے نواسوں کو شیطان کے شر سے بچا لے, نظر بد کے شر سے بچا لے, تیری تخلیق کے شر سے بچا لے. صبح و شام 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ساری تخلیق کے شر سے بچنے. اس میں جادو, جنات, جانور, انسان, ہر ایک کا شر آ گیا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تیری تخلیق کے ہر شر سے بچا لے. یہ 3 مرتبہ صبح و شام. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ صبح و شام 3 مرتبہ. سورہ, ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی, 1 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ فلق, 1 مرتبہ سورہ ناس, یہ پڑھا کریے. بستر میں جانے سے پہلے, سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی, 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول, 1 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ پہ دم کریے, اس میں تھوک کے چھینٹے نکلے اور جسم کے سامنے حصے پر آپ جو سو پھیر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی امان, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملے گی فرشتوں کے ذریعے. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے اپنے عقیدے کو برباد مت کریں. جس بستی میں اس طریقے کے لوگوں کا, مسلم عورتوں کا جماوڑا محسوس ہوتا ہے, پولیس کمپلینٹ کریں. پولیس کمپلینٹ سے ساتھ ساتھ بستی کے جو ذمہ دار ہیں, جو علماء ہیں, جو امام ہیں مساجد کے, ان کو بھی اطلاع دیں تاکہ وہاں آنے والے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے اور اس جادو کے شر سے بچا کر ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے. یہ بنیادی پیغام ہے جو اس چینل کے ذریعے آپ تمام کو دیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو سو محفوظ رکھے اس شر سے جو شیاطین کے شر میں لوگ پھنس جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा। चलिए आइए गुड चॉइस फर्नीचर, जहां अक़साम के फर्नीचर्स दस्तयाब है। बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री। और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी और मैट्रेस बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर शेख खालिद। हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली, औरंगड्डा रोड, नियर महमूदा होटल। तो देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें 8655070751 या फिर 9700422320।